نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر بہت مہربان، بڑا کرم فرما ہے۔ اس نے آخری شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی اور امت محمدیہ کو اپنی سب سے چہیتی امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اسی طرح سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ بھی فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ وسط کے معنی بہترین کے ہیں، بہترین امت ہو تم۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے بارے میں تم گواہی دو اور رسول تمہارے گواہی کی تصدیق کرے۔ آج کا خطاب کا موضوع بدعت اور اس کی قباحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا لوگوں کے سامنے، وہ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے مکمل طور پر آیا ہوا ہے۔ کسی طرح سے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دخل اندازی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بھی یہ رسول کہتے ہیں وہ سب اللہ کی بات ہوتی ہے اور اپنی طرف سے کوئی چیز ملا کر کے نہیں کہتے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر یہ اپنی طرف سے کچھ باتیں اس میں گھڑ کر کے ملا دیں تو ہم ان کی گردن ناپ لیں گے اور ان کی گردن کاٹ دیں گے، شہرک کاٹ دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے دھمکی بھی سنائی ہے۔ لہذا یہ دین مکمل طور پر اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، اس میں کسی طرح سے کسی کا عمل دخل نہیں ہے اور کسی کو اس کے اندر بڑھانے یا گھٹانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ لہذا جو چیز بدعت کہی جا رہی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر یا تو کمی سمجھ کر کے اس میں اضافہ معنی کیا جاتا ہے، یا زیادتی سمجھ کر کے اس کو کم کیا جاتا ہے۔ اس میں زیادتی ہے، اس کو کم کر رہے ہیں تاکہ معتدل ہو جائے، اور یا تو اس میں کمی ہے، اس میں ہم اضافہ کر کے اس کو مکمل کر رہے ہیں، اور دونوں ہی چیزیں خطرناک ہیں۔ اللہ رب العالمین کی شریعت کے اندر استدراک ہے، اللہ تعالیٰ کو جاہل قرار دینا ہے، لا علم قرار دینا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل فرمائی تھی الیوم اکملت لکم دینکم
واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین تمہارا مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، جس نعمت کی ابتدا کی تھی اس نعمت کو آج مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین کے اعتبار سے اسلام کو دے کر کے اس پر خوش اور راضی ہو گیا۔ لہذا جو دین ہم کو دیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لائے ہوئے دین کے اندر یہ اس آیت کے سلسلے میں ایک واقعہ قابل لحاظ ہے۔ ایک یہودی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں ایک آیت جانتا ہوں جو آپ کے ہاں آپ کی کتاب میں ہے، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو عید بنا لیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا وہ کیا ہے؟ یہی آیت اس نے پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس وقت نازل ہوئی ہے، آپ کہاں تھے؟ یہ تھا جمعہ کا دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرفات کے اندر تھے۔ یہ بحمد اللہ ہمارے لیے دو عید ہیں، ایک جمعہ کی عید اور دوسرے عرفات کے اندر حج ہے کا سب سے اہم رکن، جس کے بغیر حج نہیں مکمل ہونا ہے۔ ان دونوں عیدوں کے اندر یہ نازل ہوئی ہے، تو تم عید بنا لیتے، گویا ہمارے لیے اللہ ہی نے عید اسے بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لائے ہوئے دین کے اندر کسی طرح سے اضافہ یا کمی کرنے کو بہت ہی خطرناک اور خوفناک بتایا ہے، اور یہ خطبہ مسنونہ کے اندر بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے۔ فإن كل محدثة بدعة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، یہ تمام خطبوں میں پڑھا جاتا ہے، خطبہ مسنونہ میں مشروع ہے پڑھنا۔ لہذا تمام چیزیں جو دین کے اندر اپنی طرف سے بڑھا لی جاتی ہیں وہ سب کی سب اس کی لپیٹ میں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یاکم محدثات الامور، تم لوگوں کو جو لوگ نئی چیزیں بڑھا لیں گے، جو چیزیں بڑھا دی جائیں گی، ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ ایاکم محدثات الامور فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ ہر نئی چیز جو دین کے اندر بڑھا لی گئی ہو وہ ضلالت ہے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی۔ یہ تو عام ضابطہ ہوا۔ اس عام ضابطے کے تحت اگر دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ عقائد کے اندر بدعتیں پیدا کر لی گئی ہیں، دین سمجھ کر کے اسے کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عبادات کے اندر بدعتیں پیدا کر لی ہیں۔ بدعت جس کو دین سمجھ کر کے کیا جائے وہ بدعت ہے، اور جو دین سمجھ کر کے نہیں کیا جائے بلکہ وہ عادات میں سے ہو اور دنیوی امور میں سے ہو، پہلے نہیں تھی اور وہ بعد میں پائی گئی، تو ایسی چیز بدعت نہیں ہوتی۔ بدعت کے اصل معنی ہے نئی چیز کا پایا جانا۔ نئی چیز پائی گئی تو دین کے اندر نئی چیز آنا یہ بدعت ہوگی، اور دین نہیں دنیا کے معاملات میں، جیسے مثال کے طور پر کھیتی کرنے والے پہلے ہل سے کھیتی کیا کرتے تھے، اور ٹریکٹر کا ایجاد ہو گیا ہے، ٹریکٹر سے کھیتی ہوتی۔ ایک زمانہ تھا کہ پنکھا ہاتھ سے چلاتے تھے، ہاتھ سے چلاتے تھے، اور ایک زمانہ آ گیا کہ بجلی کے کنکمے ہو گئے ہیں اور پنکھا بجلی سے چلتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ آواز لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ صرف آواز کی بلندی تھی، انسان کے آواز کی بلندی تھی۔ آج انسان ہلکے سے بولتا ہے، اس کی آواز تیزی کے ذریعے سے اونچا کر کے دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہ دنیوی معاملات ہیں،
ان معاملات کے اندر نئی چیزوں کا پیدا کرنا اور پیدا ہونا، اس کا استعمال کرنا، یہ بدعات کے جنس سے نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کپڑوں کا معاملہ ہے، ایسے ہی مختلف اور اخلاقیات اور عادات کا معاملہ ہے، ان چیزوں میں بدعت نہیں ہوتی ہے۔ بدعت وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی رضا اور جنت حاصل کرنے کے لیے دین سمجھ کر کے اسے اس کے اندر بڑھایا جائے یا گھٹایا جائے، اس کو دین اور طریقہ سمجھ کر کے، دین کا طریقہ سمجھ کر کے اس میں بڑھا لیا جائے۔ مثال کے طور پر میلاد النبی منانا، اللہ کے رسول، مثال کے طور پر ہے میلاد النبی منانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد نہیں منایا۔ آج ہر آدمی، بہت سارے مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور غیر مسلم عیسائیوں کی طرح سے اپنے میلاد کو مناتا ہے، اپنی پیدائش کا ڈے مناتا ہے، اپنا برتھ ڈے مناتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جائے، اس کے لیے خوش ہوا جائے کہ آپ کی پیدائش ہوئی، تو یہ خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسی کوئی خوشی آپ نے نہیں منائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام کا زمانہ گزر گیا، تابعین کا زمانہ آیا، تابعین میں کسی نے نہیں کیا، تبع تابعین آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوسرا زمانہ آیا، خیر قرون قرنی ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ جو اس کے بعد آ رہے ہیں اس کے ملے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ، جو صحابہ کرام زندہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہے، وہ 110 ہجری کے اندر آخری صحابی کی وفات ہوئی ہے، اس تک کا زمانہ یہ دوسرا دور ہوا۔ اس کے بعد ثم الذین یلونہم، پھر تیسرا زمانہ تابعین کا زمانہ آیا۔ ان تینوں زمانوں کے اندر اس کی ایجاد نہیں ہوئی، یہ چیز، یہ بدعت نہیں آئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو کوئی نہیں مناتا تھا۔ پہلی صدی گزر گئی، دوسری صدی آئی، اس کے اندر ائمہ آئے، ائمہ متبوعین آئے، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل وغیرہ جیسے اور بہت سارے بڑے بڑے ائمہ اور علماء پیدا ہوئے۔ ان میں سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں منائی، نہ اپنی منائی، نہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کی پیدائش کا دن منایا۔ اس طرح سے کسی کی کوئی تاریخ ولادت نہیں منائی گئی۔ یہ 6 صدی ہجری کے اندر اس کی ایجاد کی گئی۔ تو جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کی گئی، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، آپ کے بعد تیسرے دور کے تابعین نے نہیں کیا، وہ بہتر کیسے ہو سکتی ہے، دین کی چیز کیسے ہو سکتی ہے جو 6 صدی کے آدمی، ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے جو دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتا، دین کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا، وہ عقیدت کی بنیاد پر جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانا شروع کیا تھا، اسی طرح سے منانا شروع کیا دوسروں کی مشابہت میں، تو اس طرح کی چیز جو ہے بدعت کہلاتی ہے۔ بدعت کے اوپر نکیر جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اسی طرح کا انکار صحابہ کرام سے بھی مختلف قسم کی چیزوں میں انکار ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار دیکھیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر ایک شخص کو سنا کہ وہاں احرام کا کپڑا پہن کر کے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یعنی تلبیہ پڑھنا شروع کرتا ہے وہاں سے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا خیر کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے شر کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہارے دل کے اندر شیطان یہ بات ڈال دے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے تم اس کو کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر کے مدینہ سے باہر جا کر کے ذوالحلیفہ کے اندر احرام باندھے،
جو مدینہ کی مسجد سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، وہاں آپ نے جا کر کے احرام باندھا اور وہاں آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا، وہاں سے نیت کی، اور تم مسجد نبوی سے نیت کر رہے ہو۔ اگر یہ خیر ہوتا اور یہ دین ہوتا، یہ شریعت ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوتے، لیکن وہ آپ نے نہیں کیا، تو تم آگے بڑھ کر کے اتنا بڑھا کر کے اس میں کرو، یہی ہے بدعت۔ یہی چیز ہے جس کے اوپر انہوں نے انکار کیا کہ تمہارے دل کے اندر شیطان یہ ڈال دے کہ خیر کا جو کام رسول اللہ سے نہیں بن پڑا وہ تم کر رہے ہو۔ اسی طرح سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے حلقے کے اندر کچھ کنکریاں لیے ہوئے ہیں اور اس میں تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، کہتے ہیں 100 مرتبہ تسبیح پڑھو، 1000 مرتبہ تسبیح پڑھو۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خیر ہی کیا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ تم اپنے گناہوں کو گنتے تو اچھا تھا، تم اپنے گناہوں کو گنتے کہ تم کتنا گناہ کر رہے ہو تو یہ اچھا تھا۔ یہ دین کے اندر اپنی طرف سے بڑھا لینا کہ یہ تدین ہے۔ تو دینداری صرف وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، جیسا کہ واضح کر دیا کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ اس کے تکمیل کی ضرورت پڑے۔ لہذا جو لوگ کسی بھی طرح کی چیز ایسی پیش کرتے ہیں، چاہے وہ کمی کے ذریعے سے ہو چاہے زیادتی کے ذریعے سے ہو، تو وہ گویا دین کو ناقص مان رہے ہیں اور دین کو اپنے ذریعے سے مکمل کر رہے ہیں، اپنی طرف سے مکمل کر رہے ہیں۔ یا اللہ کے اوپر استدراک کرنا ہوا، اللہ کی چیز کو ناقص بتا کر کے اپنے خیالات کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو دین کے اندر داخل کرنا ہوا، جو شریعت کے اندر کبھی بھی مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو عقیدت رکھتا ہے کسی ایسی چیز کے بارے میں جو دین میں داخل نہیں کی گئی ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ تصور کرتا ہے کہ یہی اصل دین ہے، یہ اصل دین ہے، دین اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے مخالف ہیں وہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، یعنی سنت کو وہ بدعت کہتا ہے اور بدعت کو وہ سنت سمجھتا ہے۔ اس لیے جو بد کردار علماء نے بتایا ہے کہ جو شریعت کی کامل پاسداری نہیں کرتا، شریعت کے اوپر صحیح طور پر عمل نہیں کرتا، بد کردار ہے، زانی ہے، چور ہے، بدماش ہے، بے نمازی ہے، مگر دین کے بارے میں ایک معیار اس کے پاس موجود ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں زنا کاری کرتا ہوں تو غلط کام کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، یہ غلط کام ہے، تو اس کے یہاں ایک معیار باقی ہے، خیر اور شر کی پہچان اس کے یہاں ہے۔ وہ جو شر کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے، چاہے وہ کام کرنے کا ہو جیسے زناکاری ہے، اور چاہے وہ چھوڑنے کی چیز ہو جیسے سلاد کا چھوڑ دینا ہے، تو وہ اس کو غلط سمجھتا ہے، سلاد چھوڑ دینے کو وہ اپنی سستی قرار دیتا ہے، اور زناکاری کرنے کو، شراب پینے کو وہ اپنی بدکرداری قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے یہاں خیر اور شر کی پہچان باقی ہے۔ لہذا ایسا آدمی جو اتنا بد کردار ہو کہ صلاۃ نہیں پڑھتا ہو، صوم نہیں رکھتا ہو، زناکاری اور عیاشی مکاری اور چوری اور جھوٹ میں ملوث ہو، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ یہ چیز میری غلط ہے اور یہ چیز میری صحیح اس کے خلاف ہے، چاہے ترکن ہو، چاہے عملاً ہو، چاہے چھوڑنے کے جنس سے ہو، چاہے کرنے کے جنس سے ہو، تو اس کے یہاں خیر کا معیار باقی ہے۔ اور جو شخص بدعت کرتا ہے وہ عقیدت رکھتا ہے کہ یہی خیر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شر ہے، وہ سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہے، اور جو سنت ہے اس کو وہ بدعت سمجھتا ہے، اور جو بدعت ہے اس کو وہ سنت سمجھتا ہے۔ جو دین کی چیز نہیں ہے اس کو دین کی اصلی چیز سمجھتا ہے، اور جو دین کی اصلی چیز ہے جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں موجود ہے اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ شریعت سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ ایسے شخص کے یہاں معیار باقی نہیں رہ گیا ہے، خیر کے پہچاننے کا اور شر کے پہچاننے کا اس کے پاس معیار نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے یہ کہا کہ بدعتی آدمی
سے ایسا بد کردار جو زناکار ہے، چور ہے، مکار ہے، شرابی ہے، بے نمازی ہے لیکن دین کو جانتا ہے اور مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے کہ وہ رسول ہیں، اور قیامت کو، آخرت کو، تقدیر کو، ان چیزوں کو وہ تسلیم کرتا ہے، ایسا آدمی اس دیندار سے جو بڑا متقی بنتا ہے، جو بہت پرہیزگار اپنے آپ کو دکھاتا ہے، بہت تقویٰ والا دکھاتا ہے، مگر اس کے یہاں بدعتیں پائی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس سے یہ بد کردار آدمی اچھا ہے، بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کے پاس معیار ہے۔ جس دن اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں بد کردار ہوں، اس دن وہ اپنی بد کرداری سے توبہ کر لے گا، اس دن وہ اپنی بدعمالی سے تائب ہو کر کے اللہ رب العالمین کا نیک بندہ بننے کی کوشش کر لے گا۔ لیکن جس شخص کے یہاں معیار نہیں باقی رہ گیا ہے، وہ چونکہ حسن کو قبیح سمجھتا ہے، اچھائی کو برائی سمجھتا ہے، اور برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، اس لیے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور وہ برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، اس لیے اسے توبہ کرنے کی کوئی صورت اس کے یہاں نہیں آتی ہے۔ لہذا ایسا آدمی جو بدعت کو اپنے دین کا جز سمجھ رہا ہے، وہ آدمی اس سے برا ہے جو تارک صلاۃ ہے، تارک صوم ہے اور عیاش و مکار ہے، اس سے یہ آدمی بدتر ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ جس وقت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض پر انتظار کر رہے ہوں گے کہ لوگ آئیں ہمارے پاس، تو کچھ لوگ آئیں گے، حدیث کے اندر ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے فَيُخْتَلَجُ دُونِي، تو مجھ سے ان کو اچک لیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ اصحابی یہ میرے ہی ساتھی ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دیا جائے، تو اللہ کی طرف سے فرشتے کہیں گے کہ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ نے جانا نہیں ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کر لی تھیں، کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھیں۔ آپ اس کے اوپر فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جو شخص نے میرے بعد طریقہ بدل لیا اپنا، اس کے لیے دوری ہو۔ تو ایسے شخص کو شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی، ایسے شخص کو حوض کے اوپر جانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ لہذا وہ آدمی جو تقویٰ کا دعویٰ کرتا ہے مگر دین کی، شریعت کی چیز کے خلاف اس کے ہاں چیزیں پائی جاتی ہیں، اپنی طرف سے ایجاد کردہ چیزوں کو اس نے دین سمجھ لیا ہے، تو اس کو شیطان نے اس کے سامنے ملمہ سازی کر کے دین کو پیش کر دیا ہے، اور خیر کو شر اور شر کو خیر سمجھنے لگا ہے۔ لہذا یہ پہلو جاننے کا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے بندوں کے اوپر، اپنے رسول کے اوپر، اور ان کے واسطے سے تمام امت محمدیہ کے اوپر، کہ ان کے سامنے اللہ کی کتاب کو واضح کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کی وضاحت کر دیں۔ اللہ کی کتاب کی وضاحت آپ نے اپنے سنتوں کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے واضح فرما دیا۔ اس زندگی کے اندر تمام چیزیں واضح کر دیں، صوم ہے، صلاۃ ہے، عقیدہ ہے، اخلاق ہے، اعمال ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں امت کو رہنمائی کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو بہترین نمونہ تمام چیزوں میں ہے، عقیدے کے اندر بھی ہے، عمل کے اندر بھی ہے، معاملات کے اندر بھی ہے، اخلاقیات کے اندر بھی ہے، تمام چیزوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لہذا جب اس نمونے کو اپنایا جائے گا، جب اس چیز کو اپنایا جائے گا، تب جا کر کے سنت کو پا لیا جائے گا، تب خیر کو پایا جائے گا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع ہوگی۔ اور اگر کوئی چیز اس کے خلاف اپنی طرف سے بڑھا لی گئی، ایسی صورت میں یہی چیز بدعت ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالنا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کی چیز واضح ہو جانے کے بعد جس نے رسول کو مشقت میں ڈالا، رسول جدھر دائیں ہاتھ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور یہ کھینچ کر کے بائیں طرف لے جانا چاہتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جس چیز کو اپنے دین کا جز بتا رہے ہیں کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، اس کو ویسے نہیں کہتا ہے، اس کے خلاف اس کو کہتا ہے، تو ایسی صورت میں رسول کو مشقت میں ڈالنا ہوا، رسول کی مخالفت کرنی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کی مخالفت کرنی ہوئی۔ لہذا یہ اس آیت کی وعید میں شامل ہوا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کا راستہ جس کے سامنے واضح ہو گیا، وہ رسول کو اگر مشقت میں ڈالتا ہے، آپ کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور المومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں جو پہلے مخاطب تھے قرآن کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطب جو صحابہ کرام تھے وہی المومنین ہیں اس آیت کے اندر۔ لہذا ان مومنین کا طریقہ چھوڑ دیا جو صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پرورش کی تھی، جن کا عقیدہ، جن کا عمل، جن کا اخلاق، جن کی عبادات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوارا تھا، ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اپنا رہا ہے۔ جیسا جیسا وہ کرتے تھے ویسا ویسا نہیں کر کے، جیسا جیسا عقیدہ وہ اپناتے تھے ویسا نہیں اپنا کر کے دوسرا عقیدہ اپناتا ہے، تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر وہ مڑ گیا ہے ہم اسی طرف اس کو موڑ دیتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں اسے پہنچا دیتے ہیں، جہنم میں اسے دھپا دیتے ہیں۔ اب جائے گا کہاں؟ اصل راستہ چھوڑ چکا ہے، تو جب غلط راستے پر چل رہا ہے تو جہنم ہی میں وہ پہنچے گا اور اسی کے اندر تپے گا، وسعت مسیرہ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے واضح طور پر مخالفت لازم آتی ہے۔ بدعتیں جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور آپ کی سنت کے عین مخالفت کی چیز ہے۔ لہذا ان چیزوں سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر نکیر فرمائی اور واضح طور پر بیان فرما دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص اس ہمارے معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز پیش کرے، ایسی صورت میں اس کی یہ چیز قابل رد ہوگی، وہ مردود ہو جائے گی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی ہمارے دین کے اندر۔ اسی طرح سے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی کام کیا وہ ہمارے امر میں سے نہیں تھا، اس نے کیا تو وہ چیز مردود ہوگی، اسی کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور ایک شوم اور ایک نحوست یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، جس شخص نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو بھی بتایا ہے۔ اچھا طریقہ ایجاد کرنے کا مطلب ہے تدین کا طریقہ نہیں ہے وہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے کے لیے ابھارا۔ ایک شخص نے ابتدا کی، صدقہ دینے کی ابتدا کی، اور اس کے دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی صدقہ دینا شروع کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا، اچھا طریقہ یعنی دینے کا طریقہ اختیار کیا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر کے جب کوئی شخص دیتا ہے تو اس شخص کو جس نے ابتدا کیا ہے اس کو جس طرح سے اپنے کیے کا اجر ملتا ہے، اس کے پیچھے اس کو دیکھ کر کے جو لوگ عمل کرتے ہیں بعد والوں کے عمل میں سے کچھ کمی کیے بغیر پہلے کرنے والے کو اس کا اجر ملتا ہے، یعنی بعد والے کے عمل کا اجر پہلے والے کو ملتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو شروع کیا ہے۔ ایسے ہی برائی کرنے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ من سن سنتاً سیئۃً، جس نے برا کام کیا، برے کام کی ابتدا کی اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق بعد کے لوگوں نے عمل کیا، تو جتنا گناہ اس برا کرنے والے کو اپنے کرنے کا ملتا ہے، اسی طرح سے اس سنت کے ایجاد کرنے کا، اس سنت کو، اس طریقے کو ایجاد کرنے کا بعد والوں کے کرنے میں سے اس کو ملتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بہت ہی بڑا بوجھ لے کر کے بدعات کا، خرافات کا اور سیئات کا، گناہوں کا وہ بوجھ لاد لیتا ہے۔ اب جس شخص نے میلاد کو ایجاد کیا، جس شخص نے اور اس طرح کی چیزیں ایجاد کی، اس کو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے اس برے کام کا دنیا بھر میں جہاں کچھ یہ ہو رہا ہے برا کام، اس شخص کو جس نے ایجاد کیا ہے کتنا بڑا وزر اور کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہوگا۔ یہ شوم ہے، یہ نحوست ہے
برے کام کو دین کے اندر غلط چیز کو ایجاد کرنے اور نئی چیز کو ایجاد کرنے کی یہ نحوست ہے کہ اس کو اپنے ہی کرنے کا نہیں بلکہ دوسروں کے بھی غلط کام کا، کیونکہ اس نے اس کی اقتدا کی گئی ہے، وہ اس کا مقتدا ہے، ان کا اغوا ہے اور رہبر بن کر کے اس نے یہ کام کیا ہے، لہذا اس کی اس رہبری کا وہ امام بن گیا ہے اس کا، لہذا اس کی امامت کی وجہ سے اس کو یہ گناہ ملتا ہی رہتا ہے۔ لہذا بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیش کرتے ہی رہیں کہ ہمارے اعمال میں کسی طرح سے اس طرح کی بدعتوں کا وجود نہ ہونے پائے۔ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ نے اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے رہنمائی ہے، لہذا تمام ابواب میں، تمام چیزوں میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ رہنمائی موجود ہے، اور اگر کہیں ایسی چیز بھی نظر آتی ہے جس میں ہم کو سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہدایت کر دی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تم اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو، وہ استنباط کر کے وہ تم کو نتیجہ نکال کر کے دکھائیں گے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے۔ اس کی روشنی میں آپ کے اس معاملے میں اللہ کے رسول کی سنت کا طریقہ یوں بنے گا، لہذا استنباط سے یہ چیز حل ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اس طرح سے مضبوطی کے ساتھ تھامتے رہیں گے، اور اگر ہم اپنے طبیعت سے، اپنے من سے اس میں کوئی چیز کرتے ہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینے والی ہے، لہذا جب بھی نفس کی خواہش کی پیروی کی جائے گی تو ایسی صورت میں وہ برائیوں کی طرف لے جائے گی، بدعات اور خرافات اور آثام اور گناہوں کی طرف وہ لے جانے والی ہے، لہذا ہم اس سے بہت اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، ڈرا کر کے رکھیں کہ ہم اقتدا کریں، اتباع کریں، ابتداء نہ کریں، یعنی بدعت نہیں کریں بلکہ ہم اتباع کا طریقہ اختیار کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ مانیں اور آپ کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جو چیز کی ہے، جو عقیدہ اپنایا ہے، اسی طرح کا عقیدہ اپنایا جائے، اسی طرح کا عمل کیا جائے۔ اب دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جو عقیدے کے اندر بدعتیں شروع ہی میں ایجاد ہو گئی تھیں، خوارج کا ایک گروہ ہو گیا تھا۔ خوارج کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جس طریقے کے پابند تھے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا تھا، آپ نے فرمایا تھا ترکتکم علی البیضاء علی مثل البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں نے تم کو ایسے راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات جس کا دن برابر ہے، ایک جیسا ہے، واضح ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، یعنی رات دن دونوں ایک جیسا ہے۔ ہم نے واضح کر دیا ہے تمام باتوں کو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا هل بلغت، کیا میں نے تم کو اللہ کے دین کی ساری باتیں پہنچا دی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ تو آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہے نا کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے تمام باتیں پہنچا دیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جس طریقے کے اوپر چل رہے تھے، جو عقیدہ اور عمل اور اخلاق اپنائے ہوئے تھے، وہی عقیدہ، عمل، وہی اخلاق، وہی معاملات، یہی دین کا اصل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز اپنانا یہ دین کے اندر بدعتوں کے زمرے میں آتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویٰ کا درس دیتے تھے۔ تقویٰ کا درس ایک شخص نے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یامنونی اہل السماء ولا تامنونی،
اہل سما یعنی اللہ رب العالمین اور فرشتے مجھ کو امین مانتے ہیں زمین والوں پر، اور تم لوگ مجھ کو امین نہیں مانتے ہو۔ یعنی کچھ لوگ اسی زمانے میں ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا امین نہیں مانتے تھے۔ آپ کو تقویٰ سکھانے کا مطلب کیا ہوا کہ اتق اللہ کہنے کا کہ اللہ کا تقویٰ آپ اختیار کیجیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متقیوں کے امام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کا آپ کو امام بنایا، تمام اتقیاء کا آپ کو امام بنایا، تمام رسولوں کا آپ کو امام بنایا۔ اس کے باوجود آپ کو تقویٰ کا درس دینا کہ آپ متقی بن جائیں اور تقویٰ کا طریقہ اختیار کریں، یہ بتاتا ہے کہ ایسے شخص کے یہاں دینداری کی وہ صورت پائی جا رہی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ تصور نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو نام دیا گیا ہے خوارج کا، کہ دین کو وہ اختیار کریں گے لیکن دین میں داخل ہونے کے بعد وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کوئی شخص شکار کو مارے اور شکار میں گھس کر کے تیر باہر نکل جائے اور اس کے اندر خون وغیرہ کچھ بھی نہ لگا ہوا ہو، ایسے ہی یہ دین میں داخل ہوں گے اور دین کا نام لیں گے، دین کا لبادہ اوڑھیں گے، دین کا لباس اوڑھیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، مگر دین کی کوئی چیز ان کے یہاں نہ ہوگی، نہ تقویٰ ہوگا، نہ ایمان ہوگا، نہ توحید ہوگا، نہ عبادات میں وہ چیز ان کے یہاں چیز پائی جا رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ تم میں سے ایک ہے یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم، تم میں سے ایک صحابہ کرام کو آپ خطاب کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام تم لوگ اپنی صلات کو ان کی صلات کے مقابل میں حقیر سمجھو گے اور اپنے صوم کو ان کے صوم کے مقابل میں حقیر سمجھو گے، لیکن وہ دین میں نہیں ہوں گے، وہ دین سے الگ ہو چکے۔ اتنے روزے دار، اتنے پارسا، اتنے بزرگ راتوں کو جاگتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن وہ دین سے نکل چکے ہیں، دین میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں رہ گیا۔ تو ایسے ہی بدعات والے ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے عقیدے کے اندر بدعت اختیار کی اور باہر نکل گئے اسلام سے، ایسے ہی وہ لوگ جو دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس طرح کی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، وہ لوگ دین سے ایسے ہی الگ ہو چکے ہوتے ہیں، نکل چکے ہوتے ہیں اور حقیقت میں دین کے اندر نہیں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے اندر ہیں۔ لہذا بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ یہ گمراہی ایسی ہے جو عام گمراہیوں سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور اس کی عام عصیان اور عام گناہوں سے اس کا درجہ اور مرتبہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ آدمی کو سوچنے کا موقع نہیں دیتا، آدمی کے یہاں معیار باقی نہیں رہنے دیتا ہے، اور نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، جس کو غلط کام کو کرتا ہے، اس غلط کام کو اچھا کرتے ہوئے وہ کبھی توبہ کرنے کی توفیق اسے نہیں ملتی ہے، اور جو غلط کام اس کے علاوہ کرنے والا ہوتا ہے، جو بدعت والا نہیں ہوتا ہے، وہ غلطی کو غلطی سمجھتا ہے، لہذا یہ امید ہوتی ہے کہ کسی دن وہ اس سے توبہ کر لے۔ لہذا خوارج نے جس طرح سے طریقہ اختیار کیا تھا، وہ طریقہ ان کے دین سے نکل جانے کا ہو گیا، اور ایسے ہی بہت سارے لوگ ان کے بقایا پائے گئے جو آج تک پائے جا رہے ہیں۔ آج کل ایک گروہ ہے جو انہی خوارج کا حاشیہ بردار ہے، انہی کے طریقے کا پابند اپنے آپ کو بتاتا ہے، وہ داعش کہلانے لگے ہیں آج کل۔ ایسے لوگ بھی اسلام کا دم بھرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت پختہ مسلمان بتاتے ہیں، وہ داڑھیاں رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دین سے ان کا کوئی رشتہ اور تعلق حقیقت میں نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہم کو دونوں طرح کے لوگوں سے بچا کر کے اصل دین کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے، اس سنت کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون عن الخیر وکنت اسألهم عن الشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافۃ یصیبنی، اس خوف سے کہ کہیں مجھے شر نہ لاحق ہو جائے، شر آیا اور جان نہ پاؤں تو شر جانے رہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں بتا رہے ہیں شر کی، اس کو جانوں تاکہ اس سے بچ سکوں۔ تو ضروری ہے کہ ہم شر کو سمجھیں، بدعات یہ شر ہیں،
اور اس شر کے ذریعے سے ہمارے ہاں معیار ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم شر اور خیر کی تمیز اپنے ہاں برقرار رکھیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے اور سمجھائے ہوئے اور کیے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم صحیح راستے پر نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارا راستہ ہٹ سکتا ہے۔ لہذا ان تینوں چیزوں کو یعنی منہج سلف کو ہم سامنے رکھ کر کے، صحابہ کی تفسیر کو سامنے رکھ کر کے، ان کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے، ان کی وضاحتوں کو سامنے رکھ کر کے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیں گے اور اسی کے ذریعے سے قرآن کو سمجھیں گے، تب جا کر کے ہم صحیح راستے پر رہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعات سے، منکرات سے بچنے کی اور اپنے معیار کو صحیح برقرار رکھنے کی توفیق دے، اور سنت کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق سے نوازے۔